السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک زرگر تھا جس کا نام سامری تھا۔ یہ قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کو پوجا کرتا تھا۔ جب سامری زرگر بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو یہ ان کے ساتھ ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن اس کے دل میں گائے کی پوجا کرنے کی رغبت بدستور موجود تھی۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر گئے اور انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے اس بات کو دیکھا تو وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا تاکہ بنی اسرائیل کو گمراہ کر سکے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تو سامری نے اس موقع کو غنیمت جان کر بہت سا زیور پگھلا کر سونا اکٹھا کر لیا اور اس سونے سے گائے کا ایک مجسمہ تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑی سی مٹی اس گائے کے بت میں ڈال دی۔ اس مٹی کے پڑتے ہی بت میں جان پیدا ہو گئی اور وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا۔ سامری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تم نے کیا کیا؟ سامری کہنے لگا کہ میں نے دریا پار کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر لگتے ہیں وہاں پر ہریالی اگ آتی ہے۔ چنانچہ میں نے گھوڑے کے قدم کی جگہ سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور وہی مٹی میں نے گائے کے بت میں ڈال دی تو یہ بت جاندار ہو گیا۔ مجھ کو یہ بات بھلی معلوم ہوئی، میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت جلال میں آ گئے اور اس سے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا۔ اب تیری سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے مت چھونا۔ تیری حالت یہ ہو جائے گی کہ تو کسی شخص کو اپنے نزدیک نہ آنے دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ واقعی سامری کی حالت ایسی ہی ہو گئی۔ جب بھی کوئی اس کو چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی اتنا تیز بخار ہو جاتا کہ ان کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی۔ یہ تکلیف برداشت سے باہر ہوتی تھی، اس لیے سامری تکلیف کی شدت سے بچنے کے لیے خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ کوئی میرے ساتھ نہ لگے۔ لوگ بھی اس بات سے خبردار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش نہ کرتا تھا تاکہ اس سے چھو کر وہ بھی بخار کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس عذاب شدید میں گرفتار ہو کر سامری بالکل اکیلا رہ گیا اور پھر مایوس ہو کر جنگل میں نکل گیا۔ اسی حالت میں ذلیل و خوار ہو کر آخر کار مر گیا۔